شہادت کے کئی پہلوؤں کو صحابہ کرام کے اجتماع میں بیان فرمایا۔ یہ پہلو خاص طور پر واقعہ کربلا کے حقائق سمجھنے کے لیے یہ نقطہ ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیں کہ شہادت کربلا، شہادت حسین پاک کی شہرت کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی شہادت کی انفرادی کچھ خصوصیات ہیں، کچھ امتیازی مقامات ہیں۔ ان میں سے ایک خاص وجہ اور سبب یہ ہے کہ زبان رسالت سے ان کی شہادت کے بہت سے اہم امور کو خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ چند ایسے سوالات ہیں جو ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں یا ذہنوں میں پیدا کیے جاتے ہیں، ان کا ازالہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری یہ آپ کا یوم ولادت ہے، یوم میلاد ہے سیدنا امام علی مرتبت کا۔ ہجرت کے چوتھے سال شعبان المعظم کی 5 تاریخ کو آپ مولا علی کے گھر میں سیدہ زہرا پاک کے بطن اطہر سے آپ کی ولادت ہوئی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، وصال فرمایا سن 11 ہجری، اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی جب حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا؟ صرف 7 سال اور کچھ مہینے آپ کی عمر مبارک تھی جب نبی پاک نے وصال فرمایا۔ صرف 7 سال کی عمر، کم و بیش۔ اور واقعہ کربلا جو ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے کم و بیش 50 سال بعد، نصف صدی بعد واقعہ کربلا پیش آیا۔ سن 11 ہجری میں نبی کریم علیہ السلام کا وصال اقدس ہوا، اور سن 61 ہجری میں امام علی مقام کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا۔ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ شہادت کے وقت امام علی مرتبت کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 57 برس اور کچھ مہینے آپ کی عمر مبارک تھی۔ کم و بیش 57.5 برس کی عمر میں آپ نے شہادت کا جام نوش کیا، اور آپ کی عمر مبارک خلفائے راشدین، ان کے ادوار خلافت میں آپ ان کے مشیر بھی تھے، اور امور سلطنت اور امور خلافت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مشاورت سے معاملات طے کیا کرتے تھے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہر دور خلافت میں ان کے بڑے بھائی سید الشہداء سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ جن کو زہر دے کر شہید کیا گیا، امور خلافت میں ان سے بھی مشاورت کی جاتی رہی، اور اپنی آنکھوں سے آپ نے تمام امور خلافت کو بنظر غور دیکھا۔ سن 60 ہجری میں یزید جب اقتدار میں آیا تو آپ یہ سن چکے ہیں کہ اس نے آتے ہی فسق و فجور کو رواج دیا، حدود اللہ کو پامال کیا۔ ایسے میں اہل کوفہ کی درخواست پر، ان کی التجا پر امام علی مقام کوفہ میں تشریف لے گئے تھے۔ جاتے وقت آپ نے کوئی اعلان نہیں کیا، اگر آپ اعلان فرماتے تو بہت سے لوگ حضرت امام علی مقام کے ساتھ جاتے۔ خود امام علی مقام کے خاندان اور قبیلے کے لوگ مدینہ شریف میں موجود تھے،
کچھ مکہ شریف میں موجود تھے، تو وہ تو کربلا میں حضور کے خاندان کے بھی بہت سے افراد نہیں گئے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے۔ اس کے لیے میں کئی مرتبہ بیان میں بتاتا ہوں کہ اگر جنگ کا ارادہ ہو تو خواتین کو ساتھ لے کے نہیں جایا جاتا، چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے نہیں جایا جاتا۔ آپ کا صرف ایک ہی مقصد تھا، پورے واقعے کربلا کے حقائق کو جان لینے کے بعد، پڑھ لینے کے بعد اس نتیجے پر ایک طالب علم پہنچتا ہے کہ صرف ایک ہی نقطہ تھا جس کے لیے امام علی مقام نے اپنی جان قربان کی اور اپنا پورا کنبہ، اپنا خاندان، اپنے اعوان و انصار سب قربان ہو گئے۔ صرف ایک ہی نقطہ تھا، ایک نقطے پر قربانی دی گئی۔ وہ نقطہ کیا تھا؟ آپ سن چکے ہیں پچھلے خطابات کے اندر، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت بھی لازم ہے، میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم ہے۔ اور پھر یہ حدیث بھی آپ نے کئی مرتبہ سنی کہ حضور نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 برس رہے گی۔ تو خلافت تو حضرت امام حسن مجتبیٰ پہ ختم ہو گئی، ان کا دور خلافت 6 مہینے پر مشتمل ہے، لہٰذا خلفائے راشدین کے ادوار خلافت، ان کے امور خلافت حضرت امام علی مقام کے سامنے تھے۔ تو یزید نے آتے ہی سب سے پہلے ان کے اندر تغیر و تبدل کیا، نماز کی پابندی ختم کر دی، فسق و فجور کو رواج دیا، سوتیلے بہن بھائی کے نکاح کو جائز قرار دے دیا۔ اسی طرح کی خرافات معاشرے کے اندر زور پکڑنے لگی۔ تو امام علی مقام کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ یہ وہ امور سلطنت اور امور حکومت اور امور خلافت، یہ اس طرح کا حکمران چاہیے جو ابو بکر صدیق جیسی سیرت والا ہو۔ اگر خلافت کے نظام کو لانا ہے، چلانا ہے، تو اس کے لیے تو پھر شخصیات بھی وہ چاہیے جن کا دور خلافت ایک مثالی دور خلافت، ان میں حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی المرتضیٰ ہیں، امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ ان کی سیرت، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا عدل و انصاف، ان کا نظام خلافت، ان کا طرز حکومت اور طرز خلافت، یہ چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہے تو کوئی شخص بھی اسلامی مملکت کا پھر سربراہ نہیں بن سکتا۔ بس یہ ایک نقطہ تھا کہ آپ نے ایک طرف فسق و فجور تھا، برائی تھی، بدی تھی، حدود اللہ کی پامالی تھی، کیسر و کسرا کی روایات کو قائم کیا جا رہا تھا۔ تو اس وقت ایک ہی نقطہ تھا کہ اپنے نانا جان کا نظام خلافت، نظام دین، شریعت محمدیہ، شریعت اسلامیہ کو بچانا مقصود تھا کہ حکمران ایسا ہونا چاہیے جیسے 5 خلفائے راشدین ہوئے۔ بس یہ ایک نقطہ تھا جس کے لیے آپ اہل کوفہ کے بلانے پہ تشریف لے گئے، لیکن آپ کے ساتھ سخت بے وفائی کی اہل کوفہ نے کہ بلانے کے بعد پھر سب کے سب جو ہیں وہ یزید کے ساتھ لگ گئے اور امام علی مقام کی شہادت پر آ کے ساری بات ختم ہو۔ اس لیے یہ بنیادی باتیں جو ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے خطاب میں نے آپ کے سامنے 2 کردار پیش کیے تھے کہ واقع کربلا اور سان کربلا کے متعلق جتنے بھی شکوک و شبہات، سوالات جنم لیتے ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے ایک اور نقطہ آپ کو ذہن نشین کرنا ہوگا کہ 2 ہی قوتیں تھیں میدان کربلا میں، تیسری تو قوت ہی کوئی نہیں تھی۔ ایک طرف حسینیت تھی
اور ایک طرف یزیدیت تھی۔ ایک قوت جو ہے اس کے قائد، اس کے سربراہ سیدنا امام حسین تھے رضی اللہ عنہ، اور دوسری طرف جو قوت تھی اس کے سربراہ کا نام یزید تھا، جو اقتدار میں تھا، جو حکومت میں تھا۔ مجھے سخت حیرانگی ہوتی ہے کہ امام علی مقام کے متعلق یہ تاثر دینا کہ وہ حکومت کے لیے گئے تھے، وہ کرسی کے لیے گئے تھے، وہ اقتدار کے لیے گئے تھے۔ آپ اپنے آپ سے سوال کریں، جو پوری کائنات کے مالک ہیں، جو پوری کائنات کے، جو جنت کے وارث ہیں، جن کے متعلق زبان رسالت سے نکلا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، تو انہیں اقتدار کی ضرورت نہ تھی، انہیں کرسی کی ضرورت نہ تھی، حکومت کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ وہ پوری کائنات کے مالک ہیں۔ سیدۃ النساء، جن کے یہ نور نظر ہیں، وہ تو جنت کی تمام عورتوں کے سردار ہیں۔ لہٰذا یہ بات تو سمجھ میں آنے کی نہیں، بلکہ ایک ہی نقطہ تھا جو میں نے آپ پہ واضح کر دیا۔ یہ اتنا بڑا نقطہ تھا کہ نانا جان کی شریعت اور ان کے دین، ان کے نظام کو بچانے کے لیے اور دوام بخشنے کے لیے جان بھی دینا پڑے، تو امام علی مقام نے جان دے کر کے بتا دیا کہ متاع ایمان اور متاع دین اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کو بچانے کے لیے اگر جان کی بازی بھی لگانا پڑے تو اس سے گریز نہ کرو۔ یہی کربلا کا پیغام اور سبق تھا۔ حاضرین محترم، کربلائے معلی میں جو ظلم اور زیادتی ہوئی، وہ بتانے کی ضرورت اس وقت اس لیے نہیں کہ آج موضوع ہمارا کچھ اور ہے۔ اس موضوع کو بیان کرنے سے قبل تمہیدی طور پر یہ باتیں اگر ذہن میں ہوں گی تو اگلی بات سمجھنا آسان ہوگا، کیونکہ سیدنا یہ دو جو کردار میں نے عرض کیے، حسین ایک طرف ہیں، سیدنا امام پاک، اور یزید پلید یہ مقابل میں آنے والا وہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی باقاعدہ حدیث موجود ہے، پہلا شخص میرے دین کے اندر جو بگاڑ پیدا کرے گا وہ بنو امیہ میں سے ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا۔ یہ اس کردار کی بات ہے۔ پھر ذرا دیکھیے کہ پچھلے جمعے کے خطاب میں صرف ایک ہی پہلو بیان کیا گیا کہ اس ہستی پاک جو تاجدار کربلا ہیں، فاتح کربلا ہیں، سلطان کربلا ہیں، ان کی شخصیت، ان کے شخصی فضائل اور ان کے مناقب جو زبان رسالت سے بیان کیے گئے، ذخیرہ احادیث میں موجود ہیں۔ شہادت کے اہم پہلو حضور نے خود بیان فرمائے۔ یہ حدیث پچھلے جمعے میں سنا چکا ہوں کہ شہادت امام علی مقام کی خبر خود نبی کریم علیہ السلام نے دی، قاتل کی خبر دی، جس جگہ پہ شہید ہونا ہے حضور نے اس کی خبر دی۔ لہٰذا ان دو کرداروں کو جب سامنے رکھیں گے تو یہ حدیث شریف خاص طور پر میں آج تمام سامعین کی توجہ چاہتے ہوئے عرض کروں گا کہ یہ نقطہ ذہن میں رکھیں کہ یہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ بخاری کے بعد ذخیرہ حدیث میں مسلم شریف کا درجہ ہے، اس کے اندر یہ حدیث ہے۔ ادھر 10 محرم جمعۃ المبارک کا دن 61 ہجری جمعے کی نماز کے وقت میں امام علی مقام کو شہید کیا گیا،
آپ کا سر اقدس جو ہے جسم اثر سے جدا کیا گیا، آپ کے زخموں سے آپ کا جسد مبارک نڈال ہوا، ادھر امام علی مقام کی شہادت واقع ہوئی، اور یہ دوپہر کا وقت ہوتا ہے۔ عین اس وقت مدینہ منورہ میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھتی ہیں۔ واقعہ کربلا کو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جب پرکھ کے دیکھیں گے، کسوٹی پہ لگائیں گے، تو کسی قسم کا کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا، ذہن بالکل صاف ہو جاتا ہے اس واقعے کے حوالے سے۔ اس میں سے یہ حدیث مبارکہ جو بڑی ہی توجہ چاہتی ہے، ادھر امام علی مقام شہید ہوئے عین اس وقت، کیونکہ قیلولہ کرنا یہ حضور کی سنت ہے، دوپہر کے وقت سونا، کچھ دیر کھانا کھانے کے بعد لیٹ جانا، یہ نبی پاک کی قیلولہ۔ حضرت ام سلمہ لیٹی ہوئی ہیں خواب میں، حضور کی زیارت ہوئی۔ مسلم شریف کے ذرا لفظ سنیں، فرماتی ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم نصف النہار، فرماتی ہیں دوپہر کے وقت میں نے خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی، میں نے حضور کو دیکھا تو حالت کیا تھی، علی رأسہ ولحیتہ التراب، میں نے دیکھا کہ حضور کے سر اقدس پر بھی گرد و غبار ہے، علی لحیتہ، لحیہ داڑھی کو کہتے ہیں عربی میں، آپ کی ریش مبارک بھی گرد آلود تھی، اور جسم اثر پہ تھکاوٹ کے آثار، یوں لگ رہا تھا کہ حضور کسی طویل سفر کو طے کر کے تشریف لائے۔ وَبِيَدِهِ قَارُورَةٌ، اور حضور نے ہاتھ میں ایک شیشی پکڑی ہوئی تھی، ایک بوتل پکڑی ہوئی تھی شیشے کی، وَفِيهِ دَمٌ، اس کے اندر خون تھا۔ یہ خواب کا واقعہ ام المومنین حضرت ام سلمہ بیان فرماتی، میں نے خواب میں حضور کو جب اس حال میں دیکھا تو میں نے خواب میں نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا ما لک یا رسول اللہ، حضور یہ کیا حال آپ کا بنا ہوا ہے، میں کیا دیکھ رہی ہوں، ریش مبارک پر بھی مٹی، چہرہ گردآلود، سر انور کے گیسوئے مبارک گردآلود، تھکاوٹ، لباس اقدس پر بھی گرد و غبار، ہاتھ میں خون کی شیشی، یہ سارا ماجرا معاملہ کیا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے خواب میں حضرت ام سلمہ کو فرمایا شہیدت قتل الحسین آنفا، میں ابھی حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں، حسین کی شہادت گاہ سے ہو کے آ رہا ہوں۔ فرماتی ہیں میری آنکھ کھل گئی، خواب سے میں بیدار ہوئی تو میں ایک غم زدہ ہو گئی، پریشان ہو گئی، میرے دل پر غم اور اندوہ کی آندھیاں چلنے لگی، پریشان ہوئی کہ یہ کیا بن گیا، حسین شہید ہو گئے، حضور شہادت حسین سے آ رہے ہیں۔ فرماتی ہیں جب میں خواب سے بیدار ہوئی تو میرے ذہن میں فوراً آیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں مجھے مٹی عطا کی تھی کربلا کی، جہاں حسین پاک کی شہادت واقع ہو، آپ کا مقتل، آپ کی شہادت گاہ، وہاں کی مٹی حضور نے مجھے دی تھی، اور حضور نے مجھے فرمایا تھا اے ام سلمہ اذا تحولت هذه التربۃ دما، جس دن یہ مٹی خون بن جائے، فاعلمی، تو اس دن سمجھ لینا، جان لینا، ان ابنی الحسین قد قتل، میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا۔ فرماتی ہیں میں فوراً دوڑی اور جس شیشی میں نے سرکار کی عطا کی ہوئی خاکے کربلا سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، میں نے وہ شیشی نکالی، اور جب اس کو دیکھا تو واقعی خون کے اندر وہ مٹی تبدیل ہو چکی تھی۔ فرماتی ہیں میں جان گئی کہ حسین شہید ہو گئے، یہ حدیث پاک میں۔ اب ایک حدیث شریف جامع ترمذی کے اندر
بخاری کے بعد مسلم، مسلم کے بعد ترمذی شریف درجے کے اعتبار سے، جامع ترمذی شریف میں حدیث شریف ہے۔ مدینہ منورہ کی ایک خاتون جو ہے وہ حضرت ام سلمہ کے پاس آئیں تو دیکھا کہ آپ آنکھوں میں آنسو ہیں اور انتہائی مغموم، انتہائی غم زدہ، انتہائی پریشان۔ اس نے پوچھا اے ام سلمہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آج بہت مغموم نظر آ رہی ہیں، غم زدہ ہیں، ماجرا کیا ہے؟ خیر تو ہے؟ کوئی حادثہ، کوئی واقعہ پیش آ گیا؟ ام المومنین، جامع ترمذی شریف سے روایت پڑھ رہا ہوں، حضرت ام سلمہ ام المومنین، یہ دوسری حدیث ہے، آپ فرماتی ہیں کہ تجھے نہیں پتا میں نے آج خواب دیکھا ہے، اور یہ پورا خواب بیان کر کے کہا کہ لگتا ہے کربلا میں حسین شہید ہو گئے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کربلا سے آ رہے ہیں اور ہاتھ میں خون پکڑا ہے۔ فرماتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شیشی اور بوتل جو ہے اس کے اندر خون کیسا ہے، یہ کیسا خون ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دم الحسین و اصحابہ، یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے جو صبح سے لے کر اب تک میں شیشی میں جمع کرتا رہا۔ یہ وہ احادیث ہیں، دو احادیث جو میں نے سنائی، کوئی موافق کوئی مخالف قطعاً اس کا انکار کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ حدیث شریف کی 36 قسمیں ہیں، 36 قسمیں۔ جب کوئی حدیث پڑھتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس درجے کی حدیث ہے۔ ان 36 اقسام میں سے اونچے درجے کی حدیث جو ہے اسے کہتے ہیں حدیث صحیح، حدیث صحیح۔ اب یہ تمام امور شہادت جن کا تعلق امام علی مقام کی ذات اقدس سے تھا، ان کی نشاندہی، ان کی اطلاع شہادت حسین سے قبل نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کے بھرے مجمع میں دے دی، اور ہر اطراف و اکناف عالم میں واقع کربلا سے بہت پہلے حضور کی ظاہری حیات مقدسہ میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ حسین ابن علی کربلا میں شہید کیے جائیں گے۔ لہذا حضور نے دعا فرمائی تھی تو ایک ہی دعا کی تھی، جتنے بھی امور شہادت کی خبر حضور نے دی، اطلاع دی، دعا ایک ہی فرمائی تھی، اللہم، تمام ذخیرہ حدیث کے اندر یہ آپ کو دعا مل جائے گی کہ حضور دعا فرماتے تھے اکثر، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے رب کریم جب شہادت کا وقت آئے میرے حسین کو صبر بھی دینا، میرے حسین کو اجر بھی دینا۔ پچھلے جمعے میں عرض کر چکا ہوں کہ شہادت کے وقت جو صبر امام علی مقام نے کیا، اس صبر کے پس منظر میں رسول اللہ کی وہ دعا ہے جو حضور نے فرمایا تھا، اللہ ان مشکل گھڑیوں میں، امتحان اور آزمائش کی ساعتوں میں میرے حسین کو صبر بھی دینا، میرے حسین کو اجر بھی دینا۔ یہ دعائے رسول کا ثمر ہے جو کائنات نے اپنی آنکھوں سے سچا ثابت ہوتے ہوئے دیکھا۔ حاضرین محترم، امام علی مقام کی شخصیت، آپ کی ذات اقدس انتہائی عرفہ و اعلیٰ ہے، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ حضور انہیں سونگھیں اور صحابہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ بچوں کو چومتے تو ہیں، ہم سونگتے نہیں۔ لیکن عجب بات ہے کہ حسن اور حسین دونوں جب نواسے آتے ہیں آپ چومتے بھی ہیں، سونگتے بھی ہیں۔ فرمایا ان دونوں سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں، ریحانۃ النبی، یہ امام حسن کا بھی لقب ہے، امام حسین کا۔ ریحانۃ النبی،
فرمایا یہ دو میرے پھول ہیں، دنیا میں میرے دو پھول ہیں، حضور ان کو اپنی زبان چسائیں، ان کے ہونٹوں پہ بوسے دیں، ان کے دانتوں کو چومیں، کندھوں پہ بٹھا کر حضور انہیں اٹھا کر لے کر چلیں اور ممبر چھوڑ کر حسن و حسین کے گرنے پر اٹھا کے لائیں، ان کے رونے پہ رسول اللہ بے قرار ہو جائیں اور فرمائیں کہ حسین کو رونے نہ دیا کرو۔ یہ بھی مسلم شریف کے اندر حدیث ہے۔ فرمایا بیٹی زہرا جب حسین روتا ہے تو میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو سارا کربلا کا منظر دراصل حضور کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا تھا، یہاں تک کہ حضور نے قاتل کی بھی خبر دی، مقتل کی بھی خبر دی، اور جس سن میں شہادت ہونی ہے حضور نے اس کی بھی خبر دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، جب سن 60 ہجری شروع ہوا یزید اقتدار میں آیا، آپ نے دعا مانگی، اللہ میں اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، مجھے اٹھا لے اپنے پاس۔ لوگوں نے کہا کہ موت کی تمنا کرنا منع ہے، موت کی تمنا کرنا، یہ کہنا کاش میں مر جاؤں مجھے موت آ جائے، شرعی اعتبار سے ایسا کہنا صحیح۔ تو آپ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے اٹھا لے، میں اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتا۔ فرمایا میں نے اپنے نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے ایک دعا سنی تھی، اللہم انی اعوذ بک من رأس ستین و امارت الصبیان، اے اللہ میں سن 60 ہجری کے خاتمے اور نوعمر لوگوں کے اقتدار میں آنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کہا جس سن سے حضور نے پناہ مانگی لگتا ہے اس میں کوئی خونی حادثہ پیش آنا ہے، تو میں اپنی آنکھوں سے وہ منظر نہیں دیکھنا چاہتا، اس سے پہلے پہلے اللہ مجھے اٹھا لے۔ یہ تمام احادیث اور میرے آقا کے فرمان وہ امور شہادت حسین سے تعلق رکھنے والی باتوں کی نشاندہی ہے، جس پر حدیثوں کی کتابوں میں طویل حوالہ جات ہیں۔ حاضرین محترم، شہادت کربلا کے بعد حافظ ابو نعیم بڑے مشہور محدث ہیں، دلائل النبوہ ابو نعیم کی اگر اٹھائیں اس میں لکھا ہے کہ امام علی مقام جس وقت شہید ہوئے آسمان سے خون برسا، آسمان سے۔ دلائل النبوت محدث ابو نعیم مصر کی چھپی ہوئی، اور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی تاریخ الخلفاء اٹھا لیں، سوائے کے محقہ اٹھا لیں، ان تمام کتابوں کی پھولا پھالی کریں۔ شہادت حسین کے بعد اندھیرا چھا گیا، تاریکی پھیل گئی، آسمان سے 3 دن تک خون برستا تھا، جیسے بارش کا جب آغاز ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی فوار پڑتی ہے، ایسے خون کی بارش ہوئی 3 دن۔ امام سیوطی جو محدث ہیں، جنہوں نے 70 مرتبہ حالت بیداری میں رسول اللہ کی زیارت کی صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں بیت المقدس کے اندر جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا شاہ، اور مٹکے خون سے بھر گئے، برتن گھروں میں خون سے بھر گئے، اتنا 3 دن تک آسمان خون کے آنسو رویا۔ اور آج بھی ان تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ امام علی مقام کی شہادت سے پہلے کسی نے آسمان پر وہ سرخی نہیں دیکھی جو سورج غروب ہوتے وقت آسمان پہ آپ کو سرخی نظر آتی ہے، یہ شہادت حسین سے پہلے کسی نے کبھی نہیں دیکھی۔ جب سے امام علی مقام شہید ہوئے تب سے یہ آسمان پر غروب آفتاب کے وقت جو سرخی نظر آتی ہے، اندھیرا چھا گیا، اور جنات کو نوحہ کرتے ہوئے دیکھا، جنات کے رونے کی آوازیں آتی تھی جب امام علی مقام شہید ہوئے تھے۔ بڑی دردناک شہادت ہے حاضرین محترم۔ اس سے بھی خطرناک اور دردناک پہلو ہے کہ شہادتیں تو واقعہ ہو گئیں، لیکن اس کے باوجود بھی
یہ یزید بدنہاد اور بدبخت، یزید ناپاک، یزید پلید، اور اس کے حواریوں کا کلیجہ اب بھی نہ ٹھنڈا ہوا تھا کہ جب سب شہید ہو گئے انہوں نے خوشی کے شادیانے بجائے، باقاعدہ باجے لائے گئے اور باجے بجائے گئے، ڈھول ڈمکا کیا، ناچنا شروع کر دیا۔ اور پتہ کیا انہوں نے ناچتے وقت کیا کہا تھا؟ کہا کہ معاذ اللہ حسین کی نسل ختم ہو گئی، خاندان کٹ گیا۔ لیکن یزید کی جو بغاوت کی تھی اس کا انجام لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یزید کو فتح ہوئی، یہ نکارے بجائے گئے، فتح کے نکارے بجائے گئے۔ اور اسی پہ ظلم پہ اکتفا نہیں کیا گیا، جب شام کا وقت ہوا تو اہل بیت اطہار کے خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ اس آگ لگانے میں ایک سازش تھی بہت بڑی، جسے آپ کہتے ہیں نا کوئی مرڈر ہو جائے، قتل ہو جائے تو اس کے پولیس شواہد جمع کرتی ہے، شواہد جمع کرتی ہے کہ آدمی قتل ہوا ہے، جس کمرے میں رہتا تھا وہاں سے چیزیں لیتے ہیں، جس جگہ واقع ہو، شواہد۔ ان خیموں کے اندر وہ خطوط تھے جو کوفیوں نے لکھے تھے، وہ خطوط والا تھیلا جو کوفیوں نے لکھ کر امام حسین کو بلایا تھا، اور جو بڑے مخلصین محبین تھے انہوں نے کہا تھا کہ اے امام کوفہ نہ جائیے، کوفے والوں کی خمیر میں وفا نہیں، لہذا خدشہ ہے کہ آپ کو بلا کر یہ شہید کریں گے۔ وہ خطوط امام علی مقام کے قتل اور ان کی شہادت کے تمام ثبوت خیموں کے اندر تھے، لیکن قاتل سب سے پہلے یہ کام کرتا ہے کہ آلہ قتل، آلہ واردات جو ہے اس کو ضائع کرتا ہے، کہ جس چیز سے میں نے یہ واردات ڈالی ہے، قتل کیا ہے، آلہ قتل، آلہ واردات، ڈاکومنٹری پروف، انہیں ضائع کیا جاتا ہے تاکہ کوئی ثبوت باقی نہ رہے کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ اس لیے جتنے بھی خیمہ جات کے اندر جو شواہد تھے، خطوط تھے، کچھ اور سامان تھا، خیموں کو اس لیے آگ لگا دی گئی تاکہ وہ شہادت حسین اور قاتلانہ حسین بے نقاب ہوں گے۔ جو لوگ اس سازش میں شریک تھے ان کے خطوط سامنے آ جائیں گے، وہ پکڑے جائیں گے، بے نقاب ہوں گے۔ لہٰذا انہوں نے خیموں کو آگ اس لیے لگائی تھی کہ شہادت حسین کے جو پروف ہیں اور ثبوت ہیں ان کو ضائع کیا جائے، خیموں کو آگ لگائی۔ اور رسول اللہ کے گھرانے کا جتنا ساز و سامان تھا وہ لوٹ لیا، اور لوٹ لینے کے بعد خانوادہ نبوت کی مخدرات عصمت بیبیاں، پاک باز بیبیاں، حضرت سیدہ زینب بنت علی جو امام حسن و حسین کی سگی ہمشیرہ صاحبہ ہیں، کربلا میں تھی، ان کے ساتھ جتنی بھی پاک باز مقدس بیویاں تھیں انہیں گرفتار کر لیا، قیدی بنا لیا، اور امام زین العابدین بچے تھے ان کو بھی بیڑیاں بھی پہنائی گئیں، ہتھ کڑیاں بھی پہنا کر کے انہیں بھی اریسٹ کر لیا گیا۔ اب اگلا مرحلہ یہ تھا کہ کس طرح انہیں یزید کے پاس لے جایا جائے۔ اب دیکھیے یزید نے آرڈر کیا کہ ان کے سروں کو کاٹ کر نیزوں پہ لٹکاؤ اور گلیوں اور بازاروں میں سے گزرتے ہوئے آؤ، اور یہ مت بتانا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے سر کاٹے، بس کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ حکومت کے خلاف ایک بغاوت ہوئی تھی، یزید کے اقتدار کے خلاف کچھ باغی لوگ تھے جنہوں نے بغاوت کی تھی، گورنمنٹ نے، حکومت نے وہ بغاوت کچل دی ہے، باغی مارے گئے ہیں، بس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ لہٰذا ایسے ہی ہوا کہ امام علی مقام سمیت 72 تن مبارک کربلا میں تھے، اور کٹے ہوئے سر جن کے سر ابھی ساتھ تھے ان کے سر بھی کاٹ لیے گئے، اور نیزوں کے اوپر لٹکا کر آگے آگے امام علی مقام کا سر اقدس ہے، خولی اور شمر وغیرہ، یہ ان مقدس شہداء کے سر نیزوں پہ لے کر کے
کوفہ کے بالکل قریب ہے میدان کربلا. یہ کوفہ میں داخل ہوئے، گلیوں بازاروں میں پھرے. لوگوں نے کہا کہ یہ 72 سر کاٹ کر جو نیزوں پہ لیے پھرتے ہو، یہ کون لوگ ہیں؟ عوام کو نہیں پتا تھا، لوگوں کو. انہوں نے کہا بس خاموش ہو جاؤ، ہمیں آرڈر نہیں ہے کچھ بتانے کا. بس اتنی سی بات ہے کہ حکومت کے خلاف ایک بغاوت ہوئی تھی جو کچل دی گئی تھی. باغی مارے گئے، یزید فتح یاب ہو گیا. وہ باجے بجاتے تھے، ڈانس کرتے تھے، ناچتے تھے، جیسے الیکشن پہ لوگ بھنگڑے ڈالتے ہیں، فتح کا جشن مناتے ہیں. بے عین ہی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے بہت بڑا کوئی مارکا مارا ہو، وہ اس طرح ناچتے تھے، کودتے تھے، باجے بجاتے تھے، نکارے بجاتے تھے، یزید کی کامیابی اور فتح کا اعلان کرتے ہوئے جاتے تھے. اور ساتھ ساتھ یہ کہتے جاتے تھے اگر کسی نے یزید کے اقتدار اور حکومت سے اتارنے کا یا حکومت کے خلاف سازش کا سوچا بھی تو اس کے ساتھ وہی اشر ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا ہے. تمہارا وہی اشر، سر کٹے گا، نیزے پہ اٹھایا جائے گا. لہذا حکومت کے خلاف کوئی بات کرنا بھی جرم ہوگا. یہ کوفہ کے گلیوں بازاروں میں گھومتے گھماتے، جب کوفے کا جو گورنر ہاؤس ہے، عربی میں اسے دارالامارات کہتے ہیں، گورنر ہاؤس، دارالامارات. عبید اللہ بن زیاد جو ہے یہ بڑا ہی ظالم، جابر، بدنہاد قسم کا، اہل بیت کا دشمن تھا. پورے واقعے کربلا کے 2 چوٹی کے کردار ہیں جنہوں نے خانوادہ نبوت سے عداوت، دشمنی اور بغض کی انتہا کر دی، ظلم و ستم کی انتہا کر دی. پورے واقعے کربلا کے اندر صرف 2 چوٹی کے آدمی تھے نمایاں، باقی تو سب چیلے چانٹے تھے، ورکر تھے، سپاہی تھے. ایک ابن زیاد جو کوفے کا گورنر تھا، اور ایک دمشق کا جو بادشاہ بنا ہوا تھا، کیسر و کسرا کا جانشین بننے کی سازشیں کر رہا تھا، جس پلید بدبخت کا نام یزید ہے. یزید. یہ 2 شخصیتیں تھیں. عبید اللہ بن زیاد کے سامنے گورنر ہاؤس میں امام عالی مقام کا سر رکھا گیا. جیسے ہی سر اقدس رکھا تو اس کی چھڑی پڑی ہوئی تھی، اس نے اٹھا کر امام علی مقام کے ہونٹوں پہ ماری. اور معاذ اللہ کہتا ہے کہ ایک باغی جس نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی اپنے انجام کو پہنچ گیا. اور حضرت سیدہ زینب باپردہ ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی، تو اس نے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ کسی نے بتانے کی جرت نہ کی. وہ کنیزیں جنہوں نے گھیروں میں لیے ہوا تھا، لیڈی پولیس جسے آپ کہتے ہیں، جنہوں نے گھیرے میں لیے ہوا تھا حضرت سیدہ زینب کو، ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ حسین کی ہمشیرہ ہیں، علی کی بیٹی ہیں، زہرا کی نقطۂ جگر ہے. یہ زینب ہے. حضرت سیدہ زینب کی طرف رخ کر کے ابن زیاد بدنہاد نے، جو واقع کربلا کے 2 کردار ہیں، یزید اور ابن زیاد نے کہا حضرت زینب کو اللہ نے تمہیں معاذ اللہ خاکم بدہم ذلیل و رسوا کیا، تمہارا گھرانہ قتل ہو گیا، یزید کو فتح ہوئی، اللہ نے یزید کو عزت دی، تمہیں ذلیل کیا اور تمہارا یہ حال ہو گیا ہے. اس بدبخت نے یہ گستاخی کے جملے بولے. سیدہ زینب نے خطبہ پڑھا وہاں. آپ نے فرمایا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے محبوب نبی رسول کو عزت بخشی، ان کے گھرانے خاندان اہل بیت کو عزت بخشی. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے نبی کے نواسے حسین کو عزت بخشی. حسین خود تو کٹ گیا لیکن اپنے نانے کے دین کو بچا گیا. کہا کہ تم ذلیل تم ہوئے ہو، حسین تو فاتح کربلا ہے. دنیا دیکھے گی، یزید کا کوئی نام لیوا نہ ملے گا.
لیکن ہر گلی ہر محلے میں 2-4 غلام حسین، فدا حسین، نثار حسین، حسین احمد کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا۔ ہر بستی میں 2-4 سادات کے گھرانے مل جائیں گے۔ حسین تو زندہ و جاوید ہو گیا۔ حاضرین محترم، یہ قافلہ اب واپس جا رہا ہے دمشق، کوفہ سے دمشق۔ راستے میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت عبید اللہ بن زیاد چھڑیاں مار رہا تھا نا امام کے ہونٹوں پہ۔ حضور کے ایک صحابی، انہیں پتہ چلا کہ کوفہ میں امام علی مقام کا سر اقدس کاٹ کر یزید کے پاس، ابن زیاد کے پاس لے جایا جا رہا ہے، تو وہ زیارت کے لیے آ گئے تھے۔ انہوں نے ابن زیاد سے کہا، ابن مرجانہ تیرا بیڑا غرق ہو، ستیہ ناس ہو، تو تباہ و برباد ہو، اپنے ہاتھوں کو روک لے، تو ان ہونٹوں پہ چھڑیاں مارتا ہے جہاں رسول کائنات بوسے دیا کرتے تھے۔ اس نے کہا تو بوڑھا نہ ہو گیا ہوتا تجھے میں قتل کر دیتا۔ بہرحال یہ قافلہ چلا۔ ایک آدمی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے اور امام پاک کا سر اقدس کاٹ کر نیزے کے اوپر اٹھا کر خولی لے جا رہا ہے۔ قرآن شریف پڑھنے والا اس آیت پہ جب پہنچا، سورہ کہف کی آیت، اِنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا۔ بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا، لوگوں اصحاب کہف اور رقیم کا قصہ اللہ کی نشانیوں میں سے عجیب تر نشانیاں ہیں۔ اصحاب کہف، رقیم، ان کے قصے بڑے عجیب قصے ہیں۔ جب اس آیت پہ پہنچا، امام علی مقام کا سر اقدس نیزے کے اوپر کلام کرنے لگا، اور امام علی مقام نے فرمایا، او قرآن پڑھنے والے ذرا رک جا، یہ درست ہے، ٹھیک ہے کہ اصحاب کہف رقیم کا قصہ اللہ کی عجیب تر نشانیوں میں سے ہیں، لیکن سن، بل اعجب قتلی و حملی، مگر میرا یوں قتل کیا جانا اور سر کاٹ کر نیزے پہ لیے پھرنا، یہ اصحاب کہف اور رقیم کے قصوں سے بھی زیادہ عجیب تر قصہ۔ کچھ کرامات ہیں امام علی مقام کے کٹے ہوئے سر کی جو نیزے کے نوک پہ۔ کئی لوگوں کو تعجب ہے، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ ذہن نشین کر لیں، یہ کرامات ہیں امام علی مقام کے سر اقدس کی کرامات ہیں کہ آپ کا کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ کلام بھی کر رہا ہے اور قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے۔ دمشق جاتے ہوئے راستے میں ایک گرجا آیا، گرجے کے در و دیوار سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ پادری جو تھا گرجے کا راہب، وہ پریشان ہو گیا، میں ایک عرصے سے یہاں اس گرجا گھر میں پادری ہوں، راہب ہوں، یہ عجیب بات ہے، دیواروں سے رونے کی آوازیں۔ وہ باہر نکلا کہ آوازیں کہاں سے آ رہی، تو اس نے دیکھا کہ گرجے کے باہر کچھ کٹے ہوئے سر نیزے کی نوک پہ دیوار کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں کہ میرے گرجے کے کلیسا کے در و دیوار بھی رونے لگے ہیں؟ انہوں نے یہی جواب دیا جو کوفے میں دیا تھا کہ حکومت کے خلاف ایک بغاوت ہوئی تھی، وہ بغاوت کچل دی گئی ہے، باغیوں کے سر ہیں جو کاٹ کر ہم یزید کے پاس دمشق لے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا میں تو عجیب تر چیز دیکھ رہا ہوں کہ میرے گرجے اور کلیسا کے در و دیوار سے رونے کی آوازیں آتی، لگتا ہے معاملہ کچھ اور ہے۔ انہوں نے کہا بس خاموش ہو جاؤ، حکومت کا آرڈر بڑا سخت ہے، اوپر سے آرڈر آیا ہے، اوپر سے آرڈر آتا ہے پرانا، اوپر سے آرڈر آیا ہے، بتانا نہیں ہے۔ ایک سپاہی تھا، اس نے کہا مجھے مال پانی لگاؤ، مال پانی لگاؤ، میں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ اس نے 20 دینار کے عوض، اس نے کہا 20 دینار میری جیب میں ڈال دے، میں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ جب 20 دینار جیب میں ڈالے، اس نے کہا یہ جو مسلمانوں کے نبی ہیں نا، ان کے نواسے ہیں،
حسین ابن علی یہ وہ ہیں، ان کے خاندان کے لوگ ہیں، ان کے مرید ہیں جن کے کٹے ہوئے سر نیزوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ وہ چیخ مار کے رویا پادری، اس نے کہا ظالموں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو ان کی اولاد کے ساتھ تم نے کلمہ پڑھنے والوں نمازیوں نے حشر کیا ہے۔ ہاں اس نے کہا کہ ایک رات کے لیے سر مجھے دے دو، ایک رات کے لیے یہ امام حسین کا سر جو رسول اللہ کے دوترے نواسے ہیں مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا ہم ایسے تھوڑے ہی دیتے ہیں۔ اس نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا 80,000 ہم دینار لیں گے یا دراہم، جو رائج الوقت سکہ تھا۔ اس نے کہا میں دے دوں گا، میری زندگی کی کمائی پڑی ہے تھیلی میں تمہیں دے دیتا ہوں، ایک رات کے لیے سر مجھے دے دو۔ پیسے تھیلی انہیں دے دی اور امام پاک کا سر لے کر پانی گرم کر کے سر اقدس کو دھویا، ریش مبارک کو دھویا، چہرہ اقدس کو دھویا، خون آلود تھی ریش مبارک، سر اقدس بھی خون آلود تھا، دھو کے اس نے عطر لگایا داڑھی مبارک کو، سر اقدس کو معطر کر کے معمر کر کے ایک ریشمی غلاف بچھا کر اونچی جگہ وہاں امام پاک کا سر اقدس رکھ کے رات بھر ہاتھ باندھ کے کھڑا رہا۔ سر اقدس تاجدار کربلا، سلطان کربلا، فاتح کربلا، نواسۂ رسول، جگر گوشائے بطول، امام علی مقام کے سر اقدس کی جب تعظیم میں رات بھر کھڑا رہا، رات بھر اس نے عجیب مشاہدہ کیا۔ اس نے دیکھا کہ آسمان سے لے کر سر حسین تک رات بھر انوار و تجلیات آ رہے ہیں جا رہے ہیں، نور ہی نور ساری رات دیکھتا رہا، انوار برس رہے ہیں۔ جب ادھر رات کی تاریکی ختم ہوئی، صبح کا سپیدہ اجالا نمودار ہوا، اس کے دل میں ایمان کی کرن جاگ اٹھی۔ رات بھر امام علی مقام کے سر اقدس کی فقط تعظیم اور ادب و احترام کی بدولت اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا کر دی۔ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اور جو گرجے کی کلیسا کی انتظامیہ کمیٹی تھی اس کو چابیاں دے دی۔ اس نے کہا کہ میں نے نبی آخر الزماں کا کلمہ پڑھ رہا ہے، پڑھ لیا ہے، یہ ان کے نواسے ہیں، ان کے سر اقدس کی رات بھر میں کرامتیں دیکھتا رہا ہوں، نبی آخر الزماں کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کر رہا ہوں، لہٰذا یہ چابیاں لو اپنے گرجے کی کلیسا کی، مجھے چھٹی دے دو، میں زندگی بھر رسول اللہ کی آل کا غلام بھی بن کے رہوں گا، مطیع بھی بن کے رہوں گا۔ اس نے اپنا سامان باندھا، بیوی بچوں کو لے کر کلیسا چھوڑ دیا، مسلمان ہو گیا، ساری زندگی اہل بیت کی محبت و غلامی میں اس نے گزار دی۔ یہ کچھ کرامات ہیں امام علی مقام کے سر اقدس کے۔ جب یہ قافلہ نکلا تو سامنے ایک لوہے کا قلم غیب سے نمودار ہوا اور خون سے ایک شعر پہاڑی کی چٹان پہ لکھا، اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب۔ وہ لوگ جنہوں نے حسین کو شہید کیا ہے، حسین کو قتل کیا ہے، کہ اب بھی ان کے نانا جان کی شفاعت کے امیدوار ہیں۔ خون سے یہ شعر چٹان کے اوپر لکھا گیا۔ یزیدی لشکر نے اس پادری سے پوچھا کہ بتاؤ یہ شعر کون لکھ گیا ہے، کس نے لکھا ہے عربی کا شعر؟ اس نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا سے سنا ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے، اور تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی نے 600 سال لکھے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے
پادری نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 600 سال پہلے لکھا ہے تاریخ الخلفاء، باقی کتابوں کے اندر 500 سال لکھا ہے۔ یہ قدیمی شعر ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت جد ہی یوم الحساب، جس نبی کے نواسے کو شہید کیا ہے، شہید کرنے والے کیا اب بھی ان کے نانا جان کی شفاعت کے امیدوار ہیں؟ کس منہ سے شفاعت کے امیدوار بنے؟ یہ قافلہ جب چلنے لگا تو خولی اور شمل ذوالجوشن وغیرہ نے کہا کہ بھائی پہلے لاؤ وہ جو دراہم و دینار لیے ہیں نا، پہلے وہ تقسیم کرو، آپس میں بانٹو۔ یہ امام علی مقام کی کرامت ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام علی مقام کے سر اقدس رات بھر رکھنے کے عوض میں جو پیسے لیے تھے، جب وہ تقسیم کرنے لگے تو وہ سارے ٹھکریاں بن چکے تھے۔ دین کی دولت تو پہلے ہی ہاتھ سے نکل چکی تھی، اب دنیا بھی ہاتھ نہ آئی، وہ ٹھکریاں بن گئی، اور ٹھکریوں کی دونوں طرف آیتیں لکھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظالم لوگ دیکھ لیں گے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ ٹھکریاں بن گئی۔ یہ قافلہ جو ہے امام علی مرتبت کا کٹے ہوئے سر یزید کے دربار میں لے جائے جا رہے ہیں، اور راستے میں بڑے عجائب و غرائب آئے، لیکن جب یہ دمشق میں داخل ہوئے تو شام ہو چکی تھی، رات کا اندھیرا۔ انہوں نے سوچا کہ رات کو گورنر ہاؤس دارالامارات بند ہو گیا، گورنمنٹ ہاؤس کے تالے لگ گئے، رات تو ادھر چوک میں گزار لو، صبح یزید کے دربار میں لے جایا جائے گا۔ جب وہ قافلہ دمشق میں گیا تو دیکھا کہ لوگ جشن منا رہے ہیں، گلیوں بازاروں میں ڈھول ڈمکے، ناچ گانا، باجے بج رہے ہیں، لوگوں نے سجاوٹیں کی ہوئی ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یزید کو فتح ہوئی ہے کربلا میں، یہ اس کا جشن منایا جا رہا ہے، حکومت کے باغی قتل کر دیے گئے، لہٰذا یہ جشن فتح منا رہے ہیں یزید امام کے مقابلے میں۔ یہاں رات جب قافلہ ٹھہرا، سیدہ زینب نے پوچھا یہ لوگ ناچ کیوں رہے؟ ناچ رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، ڈھول ڈمکا ہے، باجے بج رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، بنگڑے ڈال رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی فتح کا جشن منا رہا ہے یزید، کربلا میں فتح کا جشن منا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ عورتیں مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ گئیں، جیسے ہمارے ہاں بھی رواج ہے، بازار میں کوئی واقعہ اور اوپر چھت پہ چڑھ کے دیکھتی ہیں کیا ہو رہا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے مکان کی چھتوں پہ عورتیں چڑھ گئی دمشق کی اور دیکھنے لگی کیا ہوا ہے۔ جہاں سیدہ زینب اور مخدرات عصمت بیویاں قیدی، ان کی جہاں سواریاں تھیں نا، بالکل اس کے برابر میں ایک گھر تھا جس کی چھت کے اوپر عورتیں چڑھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ عورتیں ہیں، پردے دار خاتون ہیں، اور کہتی ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ کٹے ہوئے سر ہیں نیزوں پہ۔ سیدنا زین العابدین کو زنجیروں میں جکڑا ہے، بیڑیاں پہنائی، ہتھ کڑیاں پہنائی۔ اس خاتون نے دل میں خیال آیا کہ یہ قیدی عورتیں ہیں، ان کی کچھ ہیلپ کر دیں۔ اس نے اپنی نوکرانی کو بھیجا، وہ سیدہ زینب کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگی وہ نوکرانی آپ کو کچھ کھانے پینے کے لیے چاہیے تو ہم لے کے آئیں، یا کسی اور چیز کی ضرورت ہو؟ سیدہ زینب نے فرمایا اگر ہو سکے تو کچھ پانی کا انتظام کر دو۔ روایات میں آتا ہے کہ اس عورت نے پانی، دودھ، کھجوریں اور جو کچھ گھر میں کھانے پینے کا سامان تھا وہ ان کو تحفے میں بھیجا، اور خود چادریں لے کے آئی۔ چادریں وہ لے کے آئی کہ یہ قیدی ہیں، عورتیں رات گزارنی ہے، بچھا لیں گی چادریں اوپر۔ وہ جب لے کے آئی تو اس نے بڑی ہمدردی کی سیدہ زینب سے۔ خواتین بیویوں قیدیوں کو دیکھ